بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ اسلام ایک بہترین دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین۔ مذہب اسلام نے انسانی جان کی تحفظ اور اس کے احترام کے سلسلے میں بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ بالخصوص ایک مسلمان کی جان کی عزت اور اس کے احترام اور اس کی حرمت کے سلسلے میں بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔ مسلمان کی جان کی عزت اور اس کی حرمت اور اس احترام کے سلسلے میں آج کے درس میں ایک حدیث پیش کی جائے گی اور اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وہ حدیث ہے، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسلام، پس جب وہ یہ سارے کام کریں یا کرنے لگیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی شخص کلمہ شہادت کے ذریعے اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یعنی ایک غیر مسلم شخص ہے، کافر شخص ہے، وہ مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اس کلمے کا اپنی زبان سے اقرار کرنا ہوگا اور اپنے دل سے اور اپنے عمل سے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس کلمے کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو اسی چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کلمے کا اقرار کر لیا، یہ کلمہ پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص مسلمان ہے اور اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ دوسری بنیادی بات، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے لیے نماز قائم کرنا، یہ دوسرا اہم رکن ہے۔ چنانچہ بار بار اس سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کلمے کے بعد نماز ایک بنیادی چیز ہے صاحب ایمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرتا ہے تو ایسی صورت میں حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کفر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے سلسلے میں کاہلی برتنا،
من نہ لگانا، سستی کرنا اور جماعت سے اس کا اہتمام بلا کسی عذر شرعی کے نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اہل ایمان کے صفات میں سے نہیں ہیں، بلکہ اس کو منافقین کی صفت قرار دیا گیا۔ احادیث کی روشنی میں یہ سب منافق کی علامت کہی گئی ہے۔ تیسری بنیادی چیز زکوٰۃ دینا۔ پھر کیا کہا؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ان اعمال کے کرنے کی بنا پر ایسے شخص کا خون کیا ہے؟ جو شخص ایسا کر رہا ہے گویا کہ اپنے آپ کو اس نے قتل ہونے سے بچا لیا، اپنے جان کی اس نے حفاظت کر لی۔ لیکن پھر کہا گیا الا بحق الاسلام۔ الا بحق الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ الا بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا، کوئی ایسی غلطی کی جس سے اس پر اس جرم کی بنا پر کوئی اسلامی حکم نافذ ہوتا، کوئی حد جاری کیا جا رہا، تو وہ حد اس کے اوپر ضرور نافذ ہوگی۔ الا بحق الاسلام کا مطلب یعنی کلمہ پڑھ لینے کی بنا پر یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی پا گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو اس کی جان کی معافی ہو گئی، لیکن اگر وہ اسلامی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا کسی نے چوری کی، تو اسلامی حکم کیا ہے؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کسی نے زناکاری کی، بدکاری کی، تو ایسی صورت میں غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے اور ایسی بدکاری اس نے کی ہے تو ایسی صورت میں اس پر اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پتھروں کی بارش کی جائے گی، پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے وہ، تو اس جرم کی بنا پر اس کے اوپر شرعی حدود نافذ کیے جائیں گے، شرعی حکم اس کے اوپر لاگو کیا جائے گا، اور اس کی بنا پر اس کی جان معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، بلا وجہ قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں اسلام کے اندر حکم کیا ہے؟ کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی گویا اس جان کے بدلے میں اس کو بھی کیا ہے؟ قتل کیا جائے گا، الا ہے کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں۔ اسی طرح دوسرا جملہ تھا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، قبول اسلام کے بعد اگر وہ لوگ اپنے اس قبول اسلام میں مخلص نہیں ہوں گے، بلکہ منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کریں گے، یا قابل حد جرم کا ارتکاب کیا لیکن اسلامی عدالت یا جو مجاز افسران ہوتے ہیں ان کے علم میں اس کا جرم نہیں آ سکا، تو ظاہر ہے جرم نہیں آ سکا ان کے علم میں، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ ان پر سزا نہیں ہو پائے گی، گویا ان کی جان بچ گئی۔ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں حکام کے علم میں جب نہیں آیا تو ایسی صورت میں ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں تو اس شرعی عدالت کی سزا سے وہ بچ گئے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا
یعنی جو غلطی انہوں نے یہاں پر کی ہے، جو جرم یہاں پر کی ہے، اس کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قیامت کے اندر دے گا۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں جب تک کفر موجود ہے، دنیا میں جب تک کفر موجود ہے، معنی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ رہیں گے، اللہ کی پرستش مطلب پرستش کرنے والے اللہ کی پرستش نہیں کرتے لوگ، گویا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، تو جب تک کفر موجود ہے اس کے خاتمے کے لیے جہاد بھی ضروری ہے، اس کے خاتمے کے لیے جہاد بھی ضروری ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے وَالْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جہاد کا معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ جہاد کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ لیکن جہاد کا مطلب یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہ گردن مار دی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کلمے کو، اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ تا قیامت کیا ہے؟ جاری رہے گا۔ اور اسی جہاد میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ بھی ایک حصہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز سمجھ لی گئی، جہاد کا مطلب جس کو پاؤ مارتے چلے جاؤ، یہ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہر جگہ یہ جہاد نہیں چلتا۔ جہاد اسلامی حکومتوں کے اندر ہے، اور وہ بھی حاکم وقت جب اس کی اجازت دے، اس کا حکم دے، اور جہاد کے کچھ شروط ہیں اور آداب ہیں، ان شروط اور آداب کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہر کوئی شخص جہاں پائے اپنا یہ قتل خونریزی کرنا شروع کرے، تو یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ قتل خونریزی کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ لیکن بہرحال جہاد کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب تک تمام اہل کفر اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کر دیتے اور شاعر اسلام کی پابندی اختیار نہیں کر لیتے، تو مسلمانوں پر ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ لیکن اب جہاد کیا سارے لوگوں کے لیے فرض ہے؟ نہیں، جہاد کے لیے کہا جاتا ہے یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جب ایک اسلامی حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے، اور اسلامی مملکت پر دشمنوں کا الغار ہوتا ہے اور حاکم وقت اگر نفیر عام کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی گویا کہ اسلام اور اسی طرح ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے اگر حاکم وقت اعلان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر شخص کے اوپر جہاد کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اصل چیز جو اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کی حرمت اور اسلام کی مسلمان کی جان اور اس کی عزت اور اس کی حرمت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی کیا ہے؟ قدر کرنی چاہیے، جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے واقف کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور دوسروں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔